چوری کرنے والی عورت، فقطعوا پس کاٹ ڈالو ہاتھ، ایدیہما ان دونوں کے، جزاءً بدلہ ہے، نکالاً اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی عزیز حکیم غالب ہے حکمت والا۔ فمن تاب پس جو کوئی توبہ کرے، من بعد اس کے ظلم ہی ظلم کرنے کے، واصلح اور نیکی کرے، فإن اللہ پس تحقیق اللہ تعالی یتوب معاف کرتا ہے علیہ اس کو، ان اللہ تحقیق اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ علم تعلم کیا نہ جانا تو نے، ان اللہ بے شک اللہ کے لیے ہے، لہو ملک السماوات جو کچھ بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارض اور زمینوں کی، یعذب عذاب کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویغفر اور بخشتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کے اندر صبغہ اور چورنی یعنی مرد اور عورت جو بھی چوری کرے اس کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ یعنی چور اگر کوئی ہے چوری کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے شریعت کے اندر، اور کون سزا دے گا، اور کتنی اس کی سزا ہے، اور کتنی چوری پہ سزا ہے۔ 4 پوائنٹ ہے یہ۔ سب سے پہلے تو یہ چور جو ہے چوری کرنے والا اس کی سزا ہے، اس نے کتنی چوری کی ہے جس پہ اس کو سزا ہوگی۔ اس کے بارے میں مختلف قول ہے علماء کے، کچھ کہتے ہیں کہ 3 درہم پہ ہیں، کچھ کہتے ہیں 4 درہم پہ ہیں، اور کچھ کہتے ہیں 9 درہم چوری۔ یعنی سمین مائک بند کرو، زنیرہ مائک بند کرو اپنا۔ تو اس نے کتنی چوری کی ہے، کچھ کہتے ہیں 3 دینار اور کچھ 9 دینار درہم۔ یعنی اگر چور جو ہے اس نے چوری کی ہے اس کی مقدار جو ہے 9 درہم تک پہنچ جائے۔ اچھا، یہ جو ان کے علیحدہ علیحدہ قول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پہ سزا دی تھی۔ یعنی ایک چادر چرائی تھی کسی نے، وہ چادر جو تھی وہ 9 درہم کی تھی، اس لیے وہ اس کے قائل ہو گئے، اور ایک جو ہے وہ مطلب کہ زرہ تھی اس کی سزا تھی۔ اس طرح مطلب کہ ان کے قول ہے۔ بہرحال چوری جو ہے اگر 4-5 درہم تک ہو جائے یا اس سے اوپر ہو جائے اس سے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کیا اس سے کم پہ ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے؟ اس سے کم پہ بھی علماء کا قول ہے کہ اگر کوئی پھل بھی چوری کرتا ہے اس پہ بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ مطلب کہ مختلف قول ہے، دیکھا جائے گا اس نے چوری کی ہے، کیوں کی ہے، کیا وجہ تھی اس کی چوری کی۔ بہرحال چور جو ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور ہاتھ کون کاٹے گا؟ ہاتھ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے نا وہ کاٹے گا۔ ہم سب نہیں سزا دے سکتے، ہم سب میں سے کوئی بھی سزا نہیں دے سکتا۔ ہاں گھر میں کوئی فرد ایسا ہے اس کو ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں، لیکن یہ جو شرعی سزا ہے یہ وقت کا حاکم جو ہوتا ہے وہی دے گا، جو بھی بنایا ہوگا اس وقت میں وہی اس کی سزا دے گا۔ اور اگر اس نے چوری کی ہے مطلب کہ اس سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ چوری کی ہے، کہاں سے کی ہے، کیسے کی ہے، اسے پوچھا جائے گا۔ جیسے کہ حضرت عمر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھ سے چوری ہو گئی ہے تو آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تو نے چوری نہیں کی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے چوری کی ہے، میں نے فلاں قبیلہ جو ہے نا ان کا ایک اونٹ چوری کیا ہے میں نے۔
تو آپ نے اس کی بات مان کے فوراً اس کا ہاتھ نہیں کاٹا، آپ نے پیغام بھیجا جس قبیلے کا اس نے نام لیا تھا۔ تو اس نے جب بتایا کہ یہ ہمارا واقعی اونٹ گم ہوا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب اس کا ہاتھ کٹ گیا نا، تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، یعنی جو چور تھا جس نے چوری کی تھی، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں مجھ سے الگ کر دیا، اپنے ہاتھ کو مخاطب کرتا ہوا کہتا ہے تو نے میرے سارے جسم کو جہنم میں لے جانا تھا، ایک ہاتھ سے میں نے چوری کی تھی اور اس کی وجہ سے میں نے جہنم میں چلے جانا تھا۔ تو اس کو اپنی اتنی فکر تھی اس بات کی کہ وہ خود آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، چور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، اس نے ایک چادر چرائی تھی، آپ نے سے فرمایا میرا خیال ہے تو نے چوری نہیں کی، اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں نے کی ہے، آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو، یعنی پہلے آپ نے اس سے پوچھا، پھر وہ آیا ہاتھ کٹنے کے بعد آپ وسلم کے پاس سامنے، اس نے کہا اللہ کے نبی اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا واپس جاؤ توبہ کرو۔ اس نے توبہ کی، تو اس نے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ فرمایا بالکل تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، یعنی ہاتھ کاٹنے کے بعد بھی اس نے توبہ کی۔ جب اس کا ہاتھ کٹ گیا، اس ویسے تو جو اس کی سزا تھی نا اس کے ساتھ ہی اس کی توبہ ہو گئی، کیونکہ ایسے اپنے آپ کو خود سے پیش کرنا، لیکن صحابہ اکرام کرتے تھے پیش، وہ لوگ کرتے تھے پیش اپنے آپ کو کہ ہم سے یہ غلطی ہوگی۔ ہم لوگ اپنی جو گناہ ہے نا ان کو ہم چھپاتے ہیں اور نیکیوں کو ہم ظاہر کرتے ہیں، جبکہ صحابہ اکرام اپنی نیک چھپاتے تھے، اپنے گناہوں کو ظاہر کرتے تھے۔ وہ آتے تھے، ایک عورت آئی تھی اللہ کے نبی کے پاس، اس نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اچھا، کہتی مجھے سزا دیجیے، ہاں میں حاملہ بھی ہو گئی تھی اور میں نے اپنے بچے کو بھی میرے حاملہ بھی ہوں میں، تو آپ نے فرمایا پھر جاؤ پہلے اس کو جنم دو پھر آنا میرے پاس۔ اب بچہ جنم دے کے فوراً آ گئی، حالانکہ جو مائیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ معاملات کتنے مطلب مشکل ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر آ گئی، اس نے کہا مجھے سزا دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں اتنا جابر نہیں ہوں، اتنا ظالم نہیں ہوں، میں بچہ چھوٹا ہے، جب وہ کھانا کھانے لگ جائے پھر آنا۔ اب اس نے اس کو بہت جلد، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کھانا کھانا سکھا دیا۔ جب اس نے روٹی پکڑی ہاتھ میں کھانے لگ گیا، وہ لے کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئی کہ دیکھیں ابھی روٹی کھا رہا ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا، اتنی جلدی وہ کیوں کری تھی؟ اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں ایسے ہی مر گئی تو مجھے قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہوگا، اگر سزا ہو جاتی ہے تو میں قیامت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ دیکھیں اگر اس بات کی آپ گہرائی میں جائیں، ہم لوگ گناہ کر کے نا کہتے ہیں پھر کیا وہ ساری دنیا ہی کرتی ہے اگر ہم کر لیں گے، آپ کو زیادہ گناہ سے بچنا آتا ہے، ہمارے لیے یہ کام گناہ ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ مطلب ہم لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، ڈھائی سے کرتے ہیں، اور پھر اس ڈھائی پہ برقرار بھی رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہو گیا پھر کیا ہوا، ہمیں اللہ کا خوف ہی نہیں رہ گیا۔ حالانکہ جو اللہ کا خوف کھانے والا انسان ہے اس کے لیے اس نے دو جنتیں تیار کی ہیں، اس کے لیے اس نے بڑے بڑے اپنے پاس رحمتیں تیار کی ہیں، بڑے بڑے اجر تیار کیے اس کے لیے، لیکن ہم لوگ ڈرتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں خیر ہے پھر کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا، ساری دنیا کرتی ہے، اگر میں کر لوں تو پھر کیا ہو جائے گا۔ تو اس آیت کے متعلق ایک اور مشہور حدیث ہے، مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو اس کا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ اس نے جب چوری کی نا تو اس کے خاندان والوں کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہماری عورت نے چوری کر لی ہے، تو اب جو ہے بڑا مسئلہ خراب ہے، ہاتھ کٹے گا، ساتھ ہماری تو عزت نہیں رہنی۔ تو جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہماری عورت نے چوری کر لی ہے، تو ہم آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ اس کو نا معاف کر دیں۔ تو آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے نہیں بات مانی، انہوں نے پھر اسامہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارش بنا کے بھیجا، یہ اللہ کے نبی کا منہ بولا بیٹا تھا اور اللہ کے نبی کو بڑا پیار تھا اس کے ساتھ۔ تو اس نے جب سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا اسامہ اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہو؟ چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد لقد تعت سرقت یدها، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ مثال دی آپ نے، کہا تم اللہ کی حدوں میں کرتے ہو، تم سے پہلے خطبہ دیا آپ کھڑے ہوئے،
ممبر پہ، کہا تم سے پہلے لوگ اس لیے برباد ہو گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے کہ ان میں اگر کوئی امیر غلط ہوتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کہ غریب ہوتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو آج تم بھی یہی چاہتے ہو کہ میں بھی ایسے ہی کروں؟ خدا کی قسم اگر میری بیٹی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کر دیتا، میں اللہ کی حدوں میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتا۔ پھر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر آپ وسلم کے پاس آئی تو اس نے کہا اللہ کے نبی میری توبہ قبول ہو گئی ہے، میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں تم ایسے پاک صاف ہو گئی ہو جیسے آج ہی تم پیدا ہوئی ہو۔